اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ماڈیسٹی یعنی حیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہوتی ہے یا جو سب سے ویلیوبل کوالٹی ہوتی ہے وہ اس کی حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی حیا اور انسان کا ایمان دونوں ایسی چیزیں ہیں جو ساتھ میں چلتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر حیا نہیں ہے، اگر آپ کے اندر شرم نہیں ہے تو آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے۔ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر حیا لانی ہوگی، جو اسلام میں بہت 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 امپورٹنٹ ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے پیارے نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک مذہب کی اپنی الگ مینرز اور کیریکٹرز ہوتے ہیں، اور اسلام میں جو سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہے، جو سب سے امپورٹنٹ کیریکٹر ہے وہ ایک مسلمان کی حیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہر چیز بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ عورتوں کے لیے کس طریقے کی حیا ہے اور مردوں کے لیے کس طریقے کی حیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں بہت زیادہ ایکوالٹی برتی ہے۔ جیسا فرمان عورتوں کے لیے ہے ویسا فرمان مرد کے لیے بھی ہے۔ اگر پردے کا فرمان ہے تو وہ عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے۔ اگر نگاہیں نیچی رکھنے کا فرمان ہے تو وہ عورت کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے بھی ہے۔ بس انسان کو سمجھنا ہے اس چیز کو کہ کون سی حیا ہمیں رکھنی ہے اور کس چیزوں سے ہمیں شرم نہیں کھانا ہے۔ جو صحیح چیزیں ہیں یعنی پردہ، نگاہیں نیچی رکھنا، زیادہ بولنا نہیں، زیادہ ہنسنا نہیں، یہ سب ایک اچھی حیا کا پارٹ ہے، یہ سب ایک پازیٹیو حیا کا پارٹ ہے۔ اگر میں بات کروں نیگیٹو حیا کی تو نیگیٹو حیا ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر، ہمارے دل میں بالکل نہ آئے۔ ہمیں کبھی بھی اچھے کام کرنے سے پہلے شرم نہیں آنی چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ مجھے 10 لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بالکل نہیں، ہمیں بالکل شرم نہیں آنی چاہیے۔ اگر ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہم خیرات کر رہے ہیں، ہم کسی کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں تو ہمیں بالکل شرم نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو ہر طریقے سے دوسروں کے کام آنا چاہیے، اور ان سب کاموں میں اگر شرم آئے تو پھر وہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر صحیح طریقے کی حیا آئے، جس چیز سے ہمیں حیا کرنا ہے، جس چیز سے ہمیں شرم آنی چاہیے اس چیز سے آئے، اور جس چیز سے نہیں آنی چاہیے اس چیز سے نہیں آئے۔ بہت سے لوگوں کا سوال یہ رہتا ہے کہ اسلام میں کیوں حیا کا درجہ اتنا اوپر ہے، یا ہمیں کیوں اپنے آپ کو یا اپنے اندر حیا کی کوالٹی لانی ہوتی ہے۔ تو بہت سمپل سی ایک بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم جو انسان ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم ایک بہت قیمتی اثاثہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم انسان نہیں سوچ سکتے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم بہت قیمتی ہیں۔ اگر ہماری نظر میں کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے یا ہمیں وہ چیز بہت پسند ہوتی ہے تو کیا ہم اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر مجھے کوئی سونے کی چیز بہت پسند ہے، کوئی ہار، کوئی نیکلیس، کوئی رنگ بہت پسند ہے، تو کیا میں اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں گی کہ جو آئے اس کو دیکھے، جو آئے لے جائے اٹھا کے پھر واپس رکھ دے؟ نہیں نا، میں اس کو سنبھال کے رکھوں گی، اس کو اپنے پاس جو ہے وہ اچھے سے رکھوں گی کہ اس کو کوئی زیادہ لوگ دیکھیں نہیں، زیادہ نظریں نہ پڑیں اس پر۔ سملرلی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم بہت قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمیں ہر کوئی دیکھے، ہر کوئی جو ہے وہ ہم پہ نظریں ڈالے، بالکل نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا فرمان کرا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے ہم اس طریقے سے پردہ کریں یا اس طریقے سے اپنے اندر حیا لائیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسا بھی ہو۔ اسلام میں بہت کم لیمیٹیشنز ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو ہر چیز، ہر صحیح چیز کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کری ہیں اسلام میں، وہ بے شک اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت شامل ہے۔
حیا کو سمجھنا اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے آج کل کی ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں کس چیز سے حیا کرنی ہے اور کس چیز سے حیا نہیں کرنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے تو آپ کا مشورہ، آپ کا اوپینین میٹر نہیں کرتا. وہ چیز غلط ہے تو وہ چیز بے شک غلط ہے. آپ کوئی نہیں ہوتے بولنے والے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، یا پھر یہ چیز میرے لاجک کے حساب سے صحیح نہیں ہے. جب اللہ نے بول دیا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو آپ کا لاجک وہاں کام نہیں آئے گا. وہاں پہ صرف اور صرف اللہ کی حکمت رہے گی اور کچھ بھی نہیں. اور انسان کی سوچ، انسان کا دماغ اتنا بڑا بالکل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ہر حکمت کو سمجھے. تو بس انشاءاللہ تعالی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ راہ ہدایت پہ رکھے اور ہماری پوری مسلم امت کو جو ہے وہ عافیت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ. آمین.